بشر حافی کہ بہرحال آج ہم اوپر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. خب ساتویں امام کا مشہور واقعہ ہے. امام گزر رہے تھے اس کی گلی سے تو دیکھا اندر سے گانے کی آوازیں آ رہی ہیں. کنیز باہر کچرا رکھنے آئی تو امام نے پوچھا کہ غلام کا گھر ہے یا آزاد کا گھر ہے؟ تو کہا مولا آزاد کا گھر ہے. کہا اگر غلام کا گھر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا. جب یہ اندر گئی پوچھا دیر کیوں ہوئی؟ کہا امام تھے انہوں نے بولا کہ یہ غلام کا گھر ہے کہ آزاد کا گھر ہے؟ میں نے کہا آزاد کا. کہا غلام کا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا. تو یہ جملہ سننا تھا. وہ ننگے پاؤں میں کچھ نہیں تھا, بھاگا امام کے پیچھے اور امام کو جا کر گلی کے کونے پہ جا کر امام کو معافی مانگی اور خدا کی بارگاہ میں توبہ کی. اور وہ اسی حالت میں ساری زندگی رہا اور خدا کی بارگاہ میں اولیاء خدا بن گیا. کیوں؟ ایک جملہ انسان کو جو ہے وہ تبدیل کر سکتا ہے. اور یہی انسان, کوئی ایک کام انسان کو بچا سکتا ہے. آیت اللہ مجتہدی ایک شخص کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ بہت ظالم تھا, بہت سخت شخص تھا, بہت ظالم تھا. لیکن ایک دن گزر رہا تھا تو دیکھا کہ ایک جانور, کتا جو ہے وہ بھوک سے تڑپ رہا ہے. تو اس کے لیے گوشت لے کر اس کو کھلایا اور اس دکاندار کو کہا کہ یہ میں پیسے دیتا ہوں, اس کو کئی 40 دن تک اس کو کھانا کھلاتے رہنا. اور نہیں کھلایا تو اس کو کہتے تمہیں میرا پتہ ہے کہ پھر میں کیا کروں گا. تو وہ کھلاتا رہا. لیکن کیا ہوا, ایک دن اس نے کہیں جانا تھا کھانے پہ, وہ کچھ وجوہات بنی, وہاں نہیں گیا, کہیں اور چلا گیا. اس نے رات کو خواب میں دیکھا کہ امام اس کی خواب میں آئے اور اسے کہا کہ تم آج اگر وہاں جاتے تو تمہیں زہر دے دیا جاتا, کیونکہ تم نے وہ نیک کام کیا تھا, اس کی وجہ سے خدا نے تمہیں بچا لیا اور تمہیں جلد زیارت نصیب ہوگی کربلا کی اور تم وہیں مر جاؤ گے جا کے. یعنی اس نے پھر اٹھا, اس نے توبہ کی. یعنی ایک نیک کام انسان کا نہیں پتہ, عزیزان محترم ہمیں نہیں پتہ ہوتا کون سا. اس لیے کہا جاتا ہے کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھیں خدا کی بارگاہ میں. کیوں؟ یہی نیکی آپ کو بچا لے گی. اور کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھ کے کریں. کیوں؟ یہی گناہ پھنسا دے گا. یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے نا. خدا گناہ چھوٹا بڑا نہیں ہے, گناہ ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا کے مقابلے میں ہو رہا ہے. اس رحمان کے بعض اوقات ہماری بچیاں بعض اوقات حجاب صحیح نہیں کرتی ہیں, بال نہ, اصل میں یہ ماڈرنائزیشن نہیں ہے. اصل میں آپ اسلام جو خدا نے حکم دیا اس کے مقابلے میں آپ آئی ہوئی ہیں. اصل مسئلہ کسی لوگوں سے نہیں ہے. اگر آپ انسان حجاب کا خیال نہیں کر رہا یا کچھ نہیں کر رہا, اصل یہ خدا نے حکم دیا ڈھانپو اور ہم نہیں ڈھانپ رہے, تو یعنی کس کے مقابلے میں, کس سے جنگ کر رہے ہیں ہم؟ خدا سے جنگ کر رہے ہیں. تو اسی لیے ہم یہ توجہ کریں کہ کوئی بھی چیز چھوٹی بڑی نہیں ہوتی ہے. چیز کس کے مقابلے میں انجام دی جا رہی ہے, چیز وہاں اثر کرتی ہے. بعض اوقات ایک چھوٹا کام انسان کو, ایک چھوٹے شخص کو خدا اس کو اتنا مقرب کر لیتا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ چلتا. عزیزان محترم, راوی بیان کرتا ہے کہ میں مدینہ میں قحط تھا, بارش نہیں ہو رہی تھی, تو لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں, دعائیں پڑھ رہے ہیں. تو میں نے دیکھا ایک سیاہ پوست یعنی بلیک حبشی غلام ہے, لگتا غلام ہے, کہ اپنے رخسار کو, اپنے چہرے کو خاک پہ رکھا اور خدا کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے پروردگار اگر تو نے بارش نہیں بھیجی تو میں اپنے چہرے کو خاک سے نہیں اٹھاؤں گا. یہ اس نے کہنا تھا, بارش شروع ہو گئی. راوی کہتا ہے میں نے کہا یہ کون ہے کہ جس کی ابھی لفظ پورے نہیں ہوئے بارش ہو گئی؟ کہہ رہا میں نے اس کا پیچھا کیا مدینہ میں, تو وہ کوچے بنی ہاشم میں گیا اور وہ چھٹے امام کے جو گھوڑوں کو سنبھالنے والا وہ غلام تھا. یعنی ان کے غلام ایسے تھے جو خدا کی بارگاہ میں اتنے بڑے تھے. ہم چھوٹا بڑا نہیں ہے, خوب بات اندر سے ہے کہ خدا سے معاملہ کیا ہے ہم خدا سے کیا معاملات کر رہے ہیں. خوب غلطی ہو گئی, رحمان ہے, چھوٹا سا دیا, کم دیا, خدا تیری خاطر دیا ہے. یعنی یہ رمضان دیکھیں, ہمیں رمضان ساری طرف سے گھوم پھر کے آپ کو
خدا اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، کچھ بھی نہیں چاہتا۔ اور کیا چاہیے خدا کو؟ مجھے بتائیں، ہم خدا کو دے کیا سکتے ہیں؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ اپنا تو ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے ہمارے پاس۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے سب خدا نے دیا ہے، اور وہ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ جو میں نے تمہیں دیا ہے اسی کو تم بہانوں سے تم میرے نام پر، مجھے نہیں چاہیے، وہ کہتا ہے یہ میرے لوگوں کو دے دو۔ بہانوں سے، وہ بہانے ہیں یہ سب، یہ بہانہ ہے۔ ایک کھجور سے جہنم کی آگ بجھ جائے گی، خوب یہ بہانہ ہے۔ جب رسول خدا نے خطبہ دیا، کہا کہ جو اس رمضان میں افطار کرائے گا اس کو جو ہے وہ جہنم کی آگ، تو ظاہر ہے اس زمانے میں اتنا نہیں تھا، تو ان کا یا رسول اللہ ہم تو نہیں کرا سکتے اتنا، کھجور بھی دینا بعض لوگوں کے لیے مشکل تھا، بولا آدھی کھجور بھی نہیں، تو کہا پانی دلا دو، پانی پلا دو، کسی کو پانی پلا کر بھی افطار کرا دو تو جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ یعنی یہ کیا ہے؟ یہ آپ نے کبھی سوچا یہ کیا ہے؟ ایسے یہ بہانے ہیں۔ خدا چاہ رہا ہے کہ یہ میرا بندہ کسی طریقے سے آئے میرے پاس۔ خدا، حدیث قدسی ہے عزیزان محترم، خدا جب کوئی بندہ خدا کی طرف پلٹتا ہے، اس کو خدا نے بیان کیا ہے کہ خدا کو کیسا ہوتا ہے۔ خدا ظاہر ہے ہماری طرح وہ انسان تو ہے نہیں جو فیلنگ ہے، لیکن بہرحال خدا کی بارگاہ میں مراتب ہیں، درجات ہیں، چیزیں ہیں۔ تو خدا کہتا ہے کہ جب کوئی بندہ میری طرف پلٹتا ہے تو وہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ایک شخص ریگستان میں اپنا رستہ بھول گیا ہو، اس کا سامان، اس کی ساری چیزیں، اس کا سواری، اس کا گھوڑا اس سے دور ہو گیا ہو، اور یہ دھوپ میں، گرمی میں، پیاس میں، شدت میں اتنا تھکا ہو کہ یہ گر کے بے ہوش ہو گیا ہو، اور جب اس کی آنکھ کھلے تو یہ دیکھے کہ اس کا سامان اس کے سامنے ہے، تو کہا اس وقت اس کی کیا فیلنگ ہوگی؟ کہا جب بندہ میری طرف پلٹتا ہے تو بالکل ایسا ہی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ عزیزان محترم، یعنی یہ ہے خدا، رحمان ہے، رحیم ہے، جس نے ہمیں بنایا وہ ہم پہ ظلم کرے گا۔ ایک ماں جس کا بچہ جتنا بھی بدتمیز کیوں نہ ہو، لیکن ماں اس کو کیا کہتی ہے؟ آخر میں گلے ہی لگاتی ہے اس کو۔ خدا کہتا ہے میں تو 70 گنا سے 70 گنا تو کوانٹٹی ہے، یا وہ ہم اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے، وہ جتنا اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ تو وہ تو اپنے بندے کا منتظر ہے کہ کسی طریقے سے یہ بندہ میری بارگاہ میں آئے، اور آپ لذت کو محسوس کریں۔ اللہم انی اسألک ببہائک وکل، آپ دعا پڑھیں، آپ جملے سنیں، آپ ان کا ترجمہ دیکھیں کہ کیا انسان کس لذت سے خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ یعنی آپ یقین کریں عزیزان محترم، یہ ماہ رمضان کے علاوہ یہ فیلنگ نہیں آ سکتی ہیں، یہ یاد رکھیں۔ کیونکہ رسول خدا نے کہا ہے کہ اس مہینے کی ہر دن اور رات افضل ہیں، ہر گھنٹہ افضل ہے، اس کی ہر ساعتیں افضل ہیں۔ یہ فیلنگ آپ کو دوسری جگہوں پہ نہیں ملیں گی۔ یہ جو آپ رات کو بیٹھ کر، کوئی اپنی تنہائی میں بیٹھ کر اگر آپ ذرا سا دعا پڑھ دیں، ترجمہ پڑھیں، قرآن پڑھیں، وہ جو آپ کو ملے گا آپ یقین کریں آپ کو خود محسوس۔ دیکھیں میں جتنی بھی آپ کو سٹوریاں سنا دوں، جب تک آپ خود محسوس نہیں کریں گے آپ کو خود کو محسوس نہیں ہوگا۔ میں یہاں پہ اس لیے نہیں آیا کہ میں آپ کو سٹوریاں سناؤں، یا وہ اس لیے آپ کو کہ آپ ذرا سا خود محسوس کریں اس کو۔ جب آپ خود محسوس کریں گے تو آپ خود عبودیت اور بندگی کے کمالات پہ پہنچیں گے۔ جب آپ خود کمال پہ پہنچیں گے تو آپ کو خود سمجھ میں آئے گا کہ میری کیا ڈیوٹی ہے، میرا کیا وظیفہ ہے اس وقت میں۔